میرے جو والدین ہیں ان کا تمام کاروبار جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے وہ سود کے اوپر مبنی ہے، اور جی اب والدین جو ہے سو حیات میں نہیں ہیں، تو جو ان کا جو بزنس تھا وہ تمام چاچاؤں میں مشترک تھا، اب وہ آپس میں جی تقسیم کر رہے ہیں، تو والد کا جو وراثت تھا وہ اب میرے حصے میں بھی آئے گا، تو اس جو سود پہ پورا ان کا نظام تھا تو اس والے وراثت کو میرے لیے لینا درست ہے یا نہیں؟ بھائی کا سوال یہ ہے کہ کوئی انسان ہے جو اپنی زندگی میں سودی کاروبار کے ذریعے سے اس نے دولت کمایا ہے، تو کیا اس کی وفات کے بعد وہ اس کا مال اس کے ورثہ کے لیے حلال ہوگا، ورثہ کی طرف منتقل ہوگا وہ مال کی نہیں؟ اس کا جواب میں پہلے بھی دے چکا ہوں کہ اگر کسی آدمی نے کوئی ایسا مال کمایا جو کہ حرام لکسبہ ہی ہے، یعنی فی نفسہ ہی وہ مال حرام نہیں ہے، کمانے کا جو طریقہ ہے اس کی وجہ سے حرام ہے، تو ایسا مال اس کمانے والے کے لیے تو حرام ہوگا، لیکن اس کی وفات کے بعد وہ مال اس کے ورثہ کی جانب منتقل ہو جائے گا، اس کے ورثہ کے لیے وہ مال حلال ہوگا۔ وہ مال آپ کے والد نے کمایا تو ان کے لیے تو حرام ہے، لیکن ان کی وفات کے جی بعد جی ان کے جو بھی ورثہ ہیں وہ مال ان کے لیے حلال ہوگا۔ دوسری بات، اگر ورثہ چاہتے ہیں کہ ہم ورع اختیار کریں، زہد اختیار کریں، ہم اسے نہیں استعمال کریں گے، تو یہ ان کے لیے جائز ہے، وہ چاہیں تو اتنا مال صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ لینا چاہیں تو ان کے لیے وہ حلال ہے انشاءاللہ، جو شریعت کے اصول ہیں ان اصولوں کی روشنی میں، کیونکہ اصول یہ ہے کہ جو مال کمانے کے طریقے کی وجہ سے حلال ہوا ہے وہ مال صرف کمانے والے کے لیے حرام ہوتا ہے، وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوتا ہے جس نے اس مال کو کمایا نہیں ہے بلکہ کسی اور طریقے سے پایا ہے۔ تو وراثت میں جو مال منتقل ہوتا ہے تو وراثت میں مال کا منتقل ہونا یہ شرعی طریقہ ہے، لہٰذا وہ مال ورثہ کی جانب منتقل ہو جائے گا۔ اور آپ یاد رکھیں یہ بات میں صرف اس مال کے بارے میں کہہ رہا ہوں جس مال کا اصلی مالک پتہ نہیں ہے، جیسے کسی کے والد کسی سے چوری کر کے لے آئے مال، ہمیں پتا ہے کہ فلاں آدمی سے انہوں نے غصب کیا ہے، ہڑپا ہے مال کو، اب ان کی وفات ہو جاتی ہے تو ورثہ کو چاہیے کہ وہ ہڑپا ہوا مال، ظلم سے لیا ہوا مال اس آدمی کو دے دیں جس کے بارے میں پتا ہے کہ یہ مال اسی سے لیا گیا ہے۔ لیکن یہ جو سود کی کمائی ہوتی ہے یا تجارت میں ادھر ادھر ڈنڈی مار کے بےایمانی کر کے بہت مختلف طریقوں سے لوگ کماتے ہیں، تو وہ تو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کس کا ہے، تو وہ جی مال ورثہ کی جانب منتقل ہو جائے گا۔ لیکن جس مال کے بارے میں پکا پتا ہے کہ کمانے والے نے ظلمن فلاں انسان سے مال لیا ہے، اس کا مالک نہیں ہے یہ، تو اس طرح کا مال اس آدمی کو دے دیا جائے گا جس کا وہ جو حقیقی مستحق ہے اس کا۔ جی شیخ اگر ٹھیک اس میں یہ کنفرم ہو کہ جو پراپرٹی میں انہوں نے لگایا ہوا ہے بزنس میں کہ فلاں ہی آدمی مخصوص آدمی سے وہ پیسہ لیتے رہے، لگاتے رہے، پھر جب وقت ہوتا دیتے رہے، پھر لیتے رہے ان سے، تو اس سلسلے میں شیخ؟ دیکھیے بھائی، جو آپ سودی کاروبار ہے نا، سودی کاروبار جی میں جی آپ جس کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں آپ اس کے اوپر ظلم کر کے وہ مال نہیں لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ زبردستی آپ نے اس سے لے لیا ہے، اس حرام کام جی میں باقاعدہ طور سے وہ سود لینے دینے والا آپ کے ساتھ شریک ہوتا ہے، تو جی اس جی کو یہ جی نہیں کہیں گے کہ اس کی رضامندی کے بغیر لے لیا ہے، تو وہ مال جو اچھا کسی سے ظلمن اور غصبن لے لیا جائے اس کی رضامندی کے بغیر اس کا حکم الگ ہوتا ہے، لیکن جو مال جی حرام طریقے سے کمانے میں سامنے والا بھی آپ کا شریک ہے تو وہ مال اس جی آدمی کو واپس نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس حرام کاری میں سامنے والا بھی شریک ہے، لہٰذا وہ مستحق نہیں ہے اس بات کا۔